مسدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تو یہ سرحدات تھے جس سے لوگ تیل کا کاروبار تھوڑا بہت کرتے ہیں، اشیاء خرد و نوش اپنے لیے لاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کراچی سے اب سے لے کر لسبیلا ضلع، بالخصوص ضلع گوادر، یہ دو اضلاع کے جو ہزاروں سالوں سے آباد باشندوں کا گزر بسر جو ہے وہ ماہی گیری پر ہے۔ یہ جناب والا آج تک ہم نے ان کو کوئی روزگار نہیں دی۔ کوئی 10-15 سال ہوئے ایک چھوٹی سی کوسٹل ہائی وے بن گئی ہے، ابھی تک مکھوران یہ پورا ساحل بلوچستان بشمول لسبیلا اور یہ آپ کا جو ہے یہ نیشنل گرڈز تک سے بھی ابھی تک کنیکٹ نہیں ہے۔ لسبیلا کو تو کے سی کی چھوٹی موٹی بجلی مل جاتی ہے جو 4 سے 6 گھنٹے ہے، مکھوران اور ساحل پہ تو ایک بھی بجلی جناب والا وہاں پر میسر نہیں تھی۔ ہم نے کبھی یہاں صنعت کاری نہیں کی، ہم نے کبھی زراعت کو فروغ نہیں دیا، ہم نے یہاں پر ڈیم نہیں بنائے۔ جو خداوند تبارک تعالیٰ نے ساحل کے باشندوں کے لیے مچھلیاں وہاں پر بیش بہا مچھلیاں تھیں، آج ہماری غلط پالیسیوں کے باعث، آج ہماری غلط حکمت عملی کے باعث جو بھی مچھلی کی نسل کشی ہوئی ہے تاریخ میں دنیا میں کہیں نہیں ہوئی ہے۔ یہ جینوسائیڈ ہے میرین لائف کا، اور بالخصوص یہ جینوسائیڈ صرف اگر ہم سمندر تک محدود ہوتا تو اپنی بات، لیکن جب آپ سمندر کے اندر سے مچھلیاں غیر قانونی طور پر شکار کرتے ہیں، جب وہاں پر ان کی نسل کشی ہوتی ہے، ان کے انڈے اور بچے بھی جو ہیں یہ غیر قانونی جال کے ذریعے نکال لیتے ہیں، تو جناب والا وہ سمندر خالی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا خالی سمندر ہماری قوموں کے لیے، ہمارے انوائرمنٹ کے لیے، ہماری ماحولیات کے لیے، ہماری زندگی کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ یہ خالی پانی بعد میں جناب والا یہ اپنا انتقام لے گا۔ آج بلوچستان میں میرین بایولوجی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایک اسسمنٹ نہیں ہوئی، ایک اچھی سی اسٹڈی نہیں ہوئی، ایک پروفیشنل لیول کا آرگنائزیشن نہیں بنا۔ فشریز ڈپارٹمنٹ سے 20 سال سے لوگ گلا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں پر فشریز ڈپارٹمنٹ کی سرپرستی میں، مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، اب سے لے کر آپ کے جیونی تک جناب والا یہاں پر تقریباً کوئی 70 سے 75 ہزار نیشنل سیکیورٹی کے جو ہیں فورسز ڈپلائیڈ ہیں، نیوی کی صورت میں، کوسٹ گارڈ کی صورت میں، فرنٹیئر کور کی صورت میں، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیز کی صورت میں، پاکستان آرمی کی صورت میں۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کے ہمارے اس ماحولیات کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے گزشتہ تقریباً 3-4 سال سے اس پہ مسلسل بات کی، عوام وہاں پر جو لوگ احتجاج پہ نکل آئے، لوگوں نے اب یہ کہا ہے کہ اگر حکومت ہماری میرین بایولوجی کو، ہمارے جو ہے ماہی گیری کو، ہمارے اس شعبے کو تحفظ نہیں دیتی ٹرالر مافیا کے خلاف، ہم بندوق اٹھا کے باہر نکلیں گے۔ تو اس دن سے ڈریں جناب والا جب پہاڑوں پہ جانے کی بجائے لوگ اب سمندروں میں بھی جو ہتھیار اٹھا کر چلے جائیں۔ آج ماہی گیروں کی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اسمبلی کا فوری اجلاس طلب کرتے اور اس پہ قانون سازی کرتے۔ میں آج وہ ایکٹ لایا ہوں جس ایکٹ میں جناب والا 5,000 اور 10,000 روپے جرمانے کی بات کی گئی تھی۔ آپ کے خیال میں 10,000 روپے کے جرمانے پر یہ لاکھوں اور اربوں کروڑوں کا جو کاروبار ہے غیر قانونی، لوگ اس کو چھوڑیں گے؟ یہ جو فشریز کا ایکٹ ہے آپ کا، اس میں جناب والا میں نے ترمیم بھی پروپوز کیا ہے جو میں جمع کروں گا آج کے اس قرارداد کے توسط سے۔ عمل کلمتی صاحب بھی آئیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کہتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی دنیا میں سب سے بڑا موضوع بحث ہے، اور بالخصوص کووڈ کے بعد، کورونا کے بعد جو قومیں اپنی فوڈ سیکیورٹی اور بلوچستان کی فوڈ سیکیورٹی جس سے تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگوں کی زندگی اور ان کا خوراک وابستہ ہے، وہ ماہی گیری ہے، ان کا روزگار وابستہ ہے، ان کی تعلیم وابستہ ہے، ان کی ادویات وابستہ ہیں، ان کی بجلی وابستہ ہے، ان کا پانی ماہی گیری سے وابستہ ہے۔ اگر وہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکے جناب والا، وہ پینے کا پانی نہیں خرید سکتے، پی سکتے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج نہیں سکتے، وہ اپنے بوڑھوں کو جو ہے بیماروں کو کے لیے دوائی نہیں خرید سکتے۔ آپ ماہی گیروں کی حالت دیکھیں، بلوچستان کے سب سے لاغر بدن، سب سے تکلیف دہ لوگ جو ہیں وہ لسبیلا سے لے کر جیونی تک کے ماہی گیر ہیں۔ آپ ان کی آنکھوں میں جا کے دیکھیں، ہزاروں سوال ہم سے اٹھاتے ہیں۔ 175 ارب روپے کی ہم پی ایس ڈی پی بناتے ہیں۔ 3 سال میں فائبر بورڈ کا وعدہ کیا گیا، فائبر بورڈ جعلی کمپنیوں کو دی گئی۔ پچھلے 2 سال میں نیب میں کیس چل رہا ہے، 2 ارب روپے کا پچھلی 2-3 سالوں کا حساب نکالیں۔ فائبر بورڈ کے نام پر ان کے ساتھ چوری اور ڈکیتی ہوئی، جال کے نام پر چوری اور ڈکیتی ہوتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو 2 طریقے سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سخت قانون سازی کریں، دوسری یہ ہے کہ ہم وہاں پر ایک جو فشریز کا پروٹیکشن فورس، ہم انڈیجنس لوگوں کو ان کو ہی وہاں پر بھرتی کریں، کوئی 5,000 کے قریب، 4,000 کے قریب ایک نیا فورس وہاں پر کھڑے کریں، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق آپ کی فوڈ سیکیورٹی سے ہے۔ یہ اپنی پیسے تنخواہیں خود یہیں سے نکال لیں گے اگر آپ اپنی ماہی گیری کی صنعت کو تحفظ فراہم کریں۔ تو جناب والا
اس قرارداد کے توسط سے میں سب ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مکران سے محبت ہے، اگر آپ کو بلوچستان سے محبت ہے، اگر آپ کو لسبیلا کے غریب مائیگروں سے محبت ہے، اگر آپ کو مکران کے، گوادر کے، جیونی کے اور ماڑا کے، پسنی کے غریب مائیگروں سے محبت ہے جنہوں نے بلوچستان کے ساحل کو پرتگالیوں سے بچایا، انگریزوں سے بچایا، جس ساحل کی وجہ سے آپ بلوچستان کا نام روشن ہے، اگر ان سے محبت ہے تو جناب والا اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور بھی کریں، اور اس میں جو ساحلی پروٹیکشن فورس کی بات کی گئی ہے اس کا بھی اجازت دے دیں تاکہ مکران کے بے روزگار نوجوان، لسبیلا کے بے روزگار نوجوانوں کو بھی اس سے روزگار مل سکے۔